ماما شادی سے پہلے تھوڑا انجوائے تو ہونا چاہیے، اور میں کون سا اکیلے جا رہی ہوں؟ ساری دوستیں ساتھ ہیں، ان کے گھر والوں نے بھی تو اجازت دی ہے۔ آمنہ ناراضگی سے بیٹھ گئی تھی۔ بیٹی تمہاری شادی میں بس 2 مہینے باقی ہیں، ابھی بہت سارے کام پڑے ہیں، اور ہم اتنے آزاد خیال نہیں ہوئے کہ جوان لڑکی کو اکیلے دوستوں کے ساتھ ایسے پہاڑوں میں سیر و تفریح کے لیے بھیج دیں۔ تمہارے بابا کبھی اجازت نہیں دیں گے۔ بہتر یہ ہے کہ تم ان کے سامنے اس بات کا ذکر بھی نہ کرنا، ورنہ ان کا غصہ مجھ پہ بھی اترے گا۔ تمہیں معلوم ہے نا وہ ان باتوں پر کس قدر ناراض ہوتے ہیں۔ تمہیں یہاں سے اکیلے یونیورسٹی جانے تک کی اجازت کبھی نہ ملی، اور تم پہاڑوں میں جانے کی بات کر رہی ہو۔ ماما پلیز جانے دینا ماما، اس کے بعد تو میری شادی ہو جائے گی، اور آپ کو پتا ہے نا تایا جان کی فیملی کتنی کنزرویٹو ہے۔ جس لڑکے سے میری شادی ہو رہی ہے وہ تو خود کبھی شہر سے باہر نہیں گیا، مجھے کیا خاک لے کے جائے گا؟ آمنہ کے ذہن میں فوراً ہی سرفراز کا تصور لہرایا تھا، جو اس کے بابا سے بھی زیادہ پرانے خیالات اور مزاج کا تیز تھا۔ ایسی بات نہیں کرتے آمنہ، وہ تمہارا ہونے والا شوہر ہے، اس کی عزت کرنا سیکھو۔ اور ہمارے گھر کے مرد اگر ہم پہ پابندیاں لگاتے ہیں تو اس کے پیچھے ضرور کوئی نہ کوئی وجہ ہوتی ہے۔ تمہیں یہ بات کیوں سمجھ نہیں آ رہی ہے کہ اس طرح جوان لڑکیوں کا اکیلے آؤٹنگ کے لیے جانا ہرگز بھی مناسب نہیں ہے؟ ماما نے 2 ٹوک لفظوں میں اپنا فیصلہ سنایا تھا۔ وہ ان سارے کپڑوں کو ایک آخری نظر دیکھ رہی تھی جو شادی کے لیے تیار کروائے گئے تھے۔ آمنہ کی شادی میں 2 مہینے ہی باقی تھے۔ دونوں گھرانوں میں دھوم دھام سے تیاریاں چل رہی تھیں۔ وہ شادی ہو کر اپنے تایا کے گھر جانے والی تھی، لیکن 2 دن پہلے ہی اس کی ساری دوستیں اس سے ملنے کے لیے آئیں، اور ان سب نے مل کر اسے بتایا کہ وہ سب پہاڑی علاقوں میں 1 ہفتے کی پکنک پہ جا رہی ہیں۔ ان سب کو تو ان کے گھروں سے اجازت مل گئی تھی، کیونکہ وہ یونیورسٹی میں پڑھنے والے آزاد خیال گھرانوں کی لڑکیاں تھیں۔ لیکن آمنہ کا گھر ایسا نہیں تھا۔ ان کے گھر میں بہت زیادہ پابندیاں تھیں، ہر بات کی اجازت بابا جان سے لینی پڑتی تھی، اور آدھی باتوں پر تو بابا جان انکار ہی کرتے تھے۔ اس لیے ان لوگوں نے آمنہ کو اپنے منصوبے میں شامل نہیں کیا تھا۔ لیکن آمنہ کا اپنا دل مچل رہا تھا کہ مجھے تو جانا ہی ہے، اور اب اسی بات پر وہ پہلے ماما کو منانے کی کوشش کر رہی تھی، یہ جانتے ہوئے بھی کہ یہ بالکل ممکن نہیں ہے۔ ماما سب کچھ سمیٹ کر کچن میں چلی گئی، اور وہ ان کے پیچھے پیچھے کچن میں پہنچ گئی۔ ماما دیکھے نا، آپ کی بھی تو کتنی ساری خواہشیں ہوں گی شادی سے پہلے، وہ سب ادھوری رہ گئیں۔ اگر اس وقت آپ وہ پوری کر لیتی تو آج آپ اس طرح اپنا دل مار کر نہ جی رہی ہوتی۔ اس نے ماما کی دکھتی رگ پہ چوٹ کی۔ اس کی ماما کو ہمیشہ سے فائن آرٹس میں جانے کا شوق تھا، لیکن نہ شادی سے پہلے انہیں کبھی اجازت ملی، اور نہ شادی کے بعد آمنہ کے بابا نے کبھی انہیں اپنی خواہش پوری کرنے کا موقع دیا۔ آمنہ کی ماما نے ایک آنسو بھری نظر اس پر ڈالی اور اپنے چہرے کو موڑتے ہوئے کہنے لگی، بیٹی ماضی کی باتوں پر بات کرنے کے بجائے یہ سوچو کہ اگر تم نے بابا جان کے سامنے یہ بات کی تو وہ کس قدر غصہ کریں گے۔ کیوں اپنا موڈ بگاڑنا چاہتی ہو؟ شادی میں کم ہی دن ہے، خوش رہو، خوشی خوشی شادی کی تیاریاں کرو، اپنے گھر آباد ہو جاؤ، یہی ہماری دعا ہے۔ ماما جان اس کے سر پہ ہاتھ پھیرتی باورچی خانے سے بھی نکل گئی اور اپنے کمرے کا رخ کر چکی تھی۔ آمنہ کسی بھیگی بلی کی طرح ان کے پیچھے پیچھے ماما ماما کہتی گھوم رہی تھی، لیکن ماما نے کسی طور رضامندی نہ دی۔ پھر رات کے کھانے کے دسترخوان پر آمنہ سے رہا نہ گیا، تو وہ بابا جان کے سامنے بھی ذکر کر بیٹھی، بابا جان میری ساری دوستیں پہاڑی علاقوں میں جا رہی ہیں، بس 1 ہفتے کی بات ہے، کیا میں بھی ان کے ساتھ چلی جاؤں؟ آمنہ کی بات سنتے ہی جلال صاحب نے ایک غضب بھری نظر اس پر ڈالی۔ دماغ خراب ہو گیا ہے تمہارا؟ اکیلی جاؤ گی؟ آمنہ کی جان ہوا ہوئی۔ اکیلی نہیں جاؤں گی بابا جان، 6 دوستوں کا گروپ ہے۔ اس نے بڑی مشکل سے ہمت کر کے بات کی تھی۔ وہی تو کہہ رہا ہوں کہ لڑکیاں لڑکیاں جائیں گی، قیامت قریب آ گئی ہے کیا؟ میں ہرگز بھی تمہیں ایسی کسی بات کی اجازت نہیں دوں گا۔ بلکہ تم نے ایسا سوچا بھی کیسے؟ کیا تمہیں ہمارے گھر کے ریت رواج معلوم نہیں ہے؟ بابا جان کھانا چھوڑ کے ہی دسترخوان سے اٹھ کے چلے گئے، اور ماما نے غصے سے اسے دیکھا۔ کہا تھا نا آمنہ، بابا کے سامنے ایسی بات نہ کرنا۔ صبح کے گئے شام کو گھر لوٹتے ہیں، اور اب تمہاری وجہ سے کھانا بھی نہیں کھایا۔
मामा भी उससे खफा होकर कमरे में चली गईं। आंसू भरी आंखें लिए आमना ने अपने भाई की तरफ देखा था। शुजा भाई जो उससे 1 साल ही बड़े थे, वो ना सिर्फ उसकी हर बात को मानते थे बल्कि हमेशा उसे सपोर्ट भी करते थे। यूनिवर्सिटी में जाने की इजाज़त भी शुजा भाई की वजह से ही मिली थी, वरना इस घर में तो कोई लड़की आज तक यूनिवर्सिटी भी नहीं गई थी। कॉलेज की तालीम के बाद ही शादी हो जाया करती थी, लेकिन शुजा भाई ने उसके कहने पर सारे घर से झगड़ा मोल लिया था। बाबा को भी उन्होंने ही राजी किया था, इसीलिए वो एक बार फिर शुजा भाई की तरफ देख रही थी। ना बाबा ना, ये बात यूनिवर्सिटी जाने जैसी नहीं है। दूसरे शहर लड़कियां लड़कियां कैसे जाएंगी? और पहाड़ी इलाकों में तो सुना है जिन्नात वगैरह भी होते हैं। शादी से पहले ऐसे किसी एडवेंचर की जरूरत नहीं। सोचो किसी पहाड़ी से गिरकर चोट लग गई तो क्या होगा? शुजा भाई ने उसे सख्ती से साफ हरी झंडी दिखाई। भाई आप तो ऐसा ना कहें, आपको भी मालूम है कि बाकायदा ट्रैवल बुक होता है और कोई ना कोई गाइड साथ होता है। ये कोई पुराना जमाना तो नहीं है कि हम पहाड़ों में घूमने जाएंगे और कुछ उल्टा सीधा हो जाएगा। अब तो पूरे गाइड और सेफ्टी इंतजामात वगैरह सब कुछ होते हैं। शुजा भाई प्लीज, आप ही कुछ करें ना। मैं क्या कर सकता हूँ आमना, मेरे बस में नहीं है। बाबा कभी राजी नहीं होंगे। अच्छा तो आप चले ना मेरे साथ, आप जाएंगे तो बाबा मान जाएंगे। आमना को नई तरकीब सूझी। मैं कैसे जाऊंगा? तुम्हें नहीं मालूम कि मेरे एग्जाम्स होने वाले हैं और साथ साथ जॉब भी है, हरगिज भी छुट्टी नहीं मिलेगी। और तुम लड़कियों के बीच में मेरा क्या काम? तुम अभी अपना ये इरादा मुलतवी कर दो। मैं सरफराज से बात करूंगा, शादी के बाद वो तुम्हें ले जाएगा। शुजा की बात पर आमना ने खाने की प्लेट दस्तरख्वान पे ही पटकी और खड़ी हो गई। आपका वो सरफराज अगर मुझे किसी होटल तक भी ले गया ना, तो उसका बहुत बड़ा एहसान होगा मुझ पे। आंखों में आंसू लिए वो अपने कमरे में चली गई और शुजा सोच में पड़ गया। सरफराज की आदत से वो भी वाकिफ था। सरफराज हू बहू अपने चचा जान पर ही तो गया था। वो कभी भी आमना को किसी पहाड़ी इलाके में लेकर नहीं जाने वाला था। हालांकि पैसे की कोई कमी ना थी, लेकिन उनके घर के तौर तरीके बिल्कुल अलग थे। औरत घर की चारदीवारी में ही कैद रहती थी, उसे घूमने फिरने का कोई हक नहीं था। यही उनके घर के मर्दों की सोच थी। शुजा पढ़ा लिखा यूनिवर्सिटी जाने वाला लड़का था, इसीलिए वक्त के साथ साथ उसकी सोच बदल गई थी और वो आमना के हर सही फैसले में उसके साथ होता था। लेकिन इस वक्त आमना की एक ही जिद थी जो कि गलत थी। तन्हा लड़कियों को ऐसी जगह पर जाने की इजाजत देना बेवकूफ़ी के सिवा और कुछ नहीं था, मगर आमना ने तो जिद पकड़ ली थी। अगले दिन वो कमरे से बाहर ही ना निकली, ना सारा दिन कुछ खाया पिया, बस अपने बिस्तर पे पड़ी रोती रही। मामा बाबा ने तो नजरअंदाज किया, लेकिन शुजा की जान अपनी इकलौती बहन में बसती थी। जब उसने रात तक आमना की यही हालत देखी तो उसके कमरे में पहुंच गया। आमना क्या हो गया है? तुम्हें बाद में मैं ले जाऊंगा, मैं वादा कर रहा हूँ। अभी मेरी छुट्टियां नहीं है। आपकी छुट्टियां नहीं है तो मुझे भेजने का कोई इंतजाम कर दें शुजा भाई, लेकिन मुझे जाना है, मुझे अपनी दोस्तों के साथ जाना है। आमना बच्चों की तरह फूट फूट के रोने लगी। शुजा ने उसे सीने से लगाया, कहने लगा ठीक है, मैं कुछ ना कुछ करता हूँ आमना, लेकिन तुम वादा करो कि अपना और अपनी इज्जत का ख्याल करोगी। कुछ ऐसा वैसा नहीं करोगी जिसकी वजह से मैं और तुम बाबा की नजरों में हमेशा के लिए शर्मिंदा हो जाए। तुम्हें मालूम है ना, 2 महीने बाद तुम्हारी शादी है। शुजा ने उंगली उठाकर उसे समझाया था। जी भाई मुझे मालूम है, मैंने कब इनकार किया है? सरफराज मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, इसके बावजूद भी मैंने बाबा जान के फैसले पे सर झुका लिया। मैं एक ऐसे बोरिंग से इंसान से शादी करने जा रही हूँ जो मुझे हर वक्त अपनी गुलाम समझेगा। लेकिन मैंने फिर भी कोई एतराज नहीं किया। कम से कम आप लोग मेरा इतना मान तो रख लें। क्या मेरी जिंदगी पे मेरा इतना भी हक नहीं? इससे तो अच्छा था मैं मर जाऊं। आमना की बात सुनकर शुजा का दिल दहला था। खबरदार आमना, जो ऐसी कोई बात की। मैं बाबा जान को मनाने की कोशिश करता हूँ। फिर उसी वक्त शुजा बाबा जान के कमरे में चला गया और आमना के दिल को ढारस हुई। उसने जल्दी से अपनी दोस्तों को मैसेज किया कि मैं भी साथ चलूंगी। उसे मालूम था कि शुजा किसी भी तरह बाबा जान को मना के दम लेगा। और फिर जब वो वापस उसके कमरे में आया तो
गहरी सांस भरते हुए कहने लगा, जाने की तैयारी करो, मेरा भी सामान बांधो। आमना ने हैरत से पूछा, भाई आप भी साथ जा रहे हैं? आपको तो छुट्टियों का मसला था। वो कहने लगा, बाबा ने तुम्हें अकेले जाने की इजाज़त नहीं देनी थी, इसलिए मैंने भी जाने का प्रोग्राम बना लिया। अलबत्ता मैं लाहौर से आगे नहीं जाऊंगा। लाहौर में मेरा दोस्त है, मैं उसके पास ही स्टे कर लूंगा। तुम अपनी दोस्तों के साथ आगे चली जाना और फिर वापसी पे मेरे पास आ जाना। समझ रही हो ना? शुजा ने उसे पूरा प्लान समझा दिया था। और भाई आपके एग्जाम्स? उसे एकदम भाई की पढ़ाई की फिक्र सताई। हाँ हाँ, मैं अपनी किताबें लेके चल रहा हूँ। दोस्त के घर में सुकून से पढ़ाई ही करूंगा। अच्छा है, दफ्तर से छुट्टियां होंगी तो पढ़ाई भी अच्छी हो जाएगी और फिर अगले ही दिन वापस आते ही एग्जाम्स शुरू हो जाएंगे। तुम्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं है। थैंक यू भाई, आप बहुत अच्छे हैं। आमना फौरन उसके सीने से जा लगी। बस तुम खुश रहा करो। आमना, तुम्हारी आंखों में मैं आंसू नहीं देख सकता। मैं जानता हूँ कि सरफराज तुम्हारे काबिल नहीं है, लेकिन तुम जानती हो ना, हमारे यहाँ शादी खानदान में ही होती है, इसलिए मजबूरन मुझे खामोश रहना पड़ रहा है। इस एक मामले में मैं तुम्हारे हक में कुछ नहीं कर सकता, लेकिन मैं तुम्हें तुम्हारी दोस्तों के साथ घूमने की इजाज़त ज़रूर दिलवा सकता था। चलो अब सामान बांधो। आमना ने झटपट अपना भी सामान बांधा और उसका भी, साथ ही दोस्तों को मैसेज कर दिया। अगले दिन सुबह 11 बजे उन्हें बस से लाहौर के लिए निकलना था और फिर लाहौर से आगे उन्होंने कोई ट्रैवल एजेंसी को बुक करवाया हुआ था। सब कुछ उसकी दोस्तों ने ही किया था। वो और शुजा सुबह 11 बजे माँ बाप को अलविदा कहते घर से निकले थे, बिना ये जाने कि आगे उनकी किस्मत में क्या लिखा है। लाहौर तक का सफ़र बहुत ही खूबसूरत गुजरा था। अपनी दोस्तों का साथ पाकर आमना बहुत खुश थी। उसकी सबसे ज़्यादा दोस्ती इरम से थी। वो दोनों एक ही सीट पे बैठी पूरा टाइम खुशगप्पियों में मसरूफ रहीं। आमना को ऐसे लग रहा था जैसे ये उसकी ज़िंदगी का आखिरी हसीन सफ़र हो, क्योंकि इसके बाद सरफराज के साथ उसे कभी ऐसा सफ़र नसीब नहीं होना था। 10 घंटे बाद वो लोग लाहौर पहुंच चुके थे। लाहौर में शुजा का दोस्त शुजा को लेने आ गया था। शुजा ने आमना को उसकी दोस्तों के साथ उसके होटल में ड्रॉप किया, साथ ही ताकीद की कि मुझे पल पल की खबर देती रहना, हर बात के लिए मैसेज करना, किसी चीज़ की ज़रूरत हो फौरन कॉल कर देना और कुछ ऐसा वैसा ना करना, कोई चोट ना लगा लेना और भी ना जाने क्या कुछ शुजा ने उसे समझाया था। भाई मैं कोई बच्ची नहीं हूँ, 22 साल की जवान लड़की हूँ, अपना अच्छा बुरा समझती हूँ, यूनिवर्सिटी पास हूँ, आप क्यों इतनी फिक्र कर रहे हैं? आमना ने भाई को परेशान देखा तो हंसने लगी। फिक्र क्यों ना करूं, जवान बहन को ऐसे पहले कभी अकेले नहीं छोड़ा ना। शुजा ने फिक्रमंदी से उसे समझाया, फिर अपने दोस्त कामरान के साथ उसके घर रवाना हो गया। रात उन लोगों ने आराम किया और फिर अगली सुबह ट्रैवल एजेंसी का बंदा उन्हें लेने के लिए आ गया था। यहाँ से उन्हें पहाड़ी इलाकों तक का सफ़र कोस्टर तक करना था और फिर वहाँ से जीप में बैठकर पहाड़ी इलाके घूमने थे। आधा दिन कहाँ गुजरा पता ही ना चला और फिर वो एक पहाड़ी मकाम पर पहुंच गए। कोस्टर से उतरकर वहां उन्होंने जीप ली और काफलों की सूरत में वो एक पहाड़ की चोटी पे पहुंच गए। वो एक छोटा सा पहाड़ था जिसके ऊपर खड़े होकर वो लोग सारा इलाका देख रहे थे और खूब मज़े कर रहे थे। खूबसूरत ऊंचे नीचे रास्ते, हरे भरे दरख्त। आमना को तो ऐसे लग रहा था जैसे वो किसी जन्नत में आ गई हो। चलते चलते वो और इरम काफ़ी आगे निकल आए थे। दरख्तों के झुंड में एक गुलहरी के पीछे भागते भागते आमना को पता ही ना चला कि वो कुछ और आगे आ गई, जबकि इरम पीछे रह गई। ऊंचे नीचे रास्ते होने की वजह से यहाँ चलना मुश्किल था और गुलहरी को देखकर तो आमना दीवानों की तरह भागी थी और फिर आगे जाके वो गुलहरी कहीं गुम हो गई। आमना कुछ देर वहीं अटक गई, वापस पलटी तो थी लेकिन रास्ता समझ नहीं आया। इतने में वहां एक और ग्रुप भी पहुंच गया जिसमें कुछ लड़के थे। आमना को देख के वो हैरान हुए। आमना ने फौरन उनसे मदद मांगी तो उनमें से एक लड़के ने हाथ आगे बढ़ाया। मेरा नाम विशाल है, मैं आपकी मदद कर सकता हूँ, आपको कहाँ जाना है? आमना ने उससे हाथ मिलाने के बजाय अपना हाथ सीने पे रखा और सर झुका के सलाम किया, फिर उसे बताया कि वो किस तरफ से आई थी। उस लड़के ने बाकी लड़कों को वहीं छोड़ा और आमना को लेकर वापसी के रास्ते पे चलने लगा। वो शायद कोई निशान लगाते हुए आए थे, इसलिए उसे वापसी के रास्ते का इल्म था।
کچھ ہی دیر بعد آمنہ واپس اپنے گروپ میں پہنچ چکی تھی، جہاں آمنہ کی غیر موجودگی پر کھلبلی مچی ہوئی تھی۔ پھر آمنہ کی دوستوں نے اسے دیکھتے ہی خوب ڈانٹا۔ آمنہ معصوم سا چہرہ بنا کے کہنے لگی کہ گلہری کے پیچھے بھاگتے مجھے پتہ ہی نہیں چلا۔ پھر آمنہ نے وشال کا شکریہ ادا کیا تو وشال بغور اسے دیکھنے لگا۔ وہ انتہائی خوبصورت اور معصوم سی لڑکی تھی جو اپنی دوستوں سے بچھڑ کر کافی خوفزدہ بھی ہو گئی تھی۔ اس نے سر سے پاؤں تک آمنہ کو دیکھا، پھر مسکراتے ہوئے واپسی کے لیے واپس قدم پلٹا، لیکن اپنا دل وہیں کہیں چھوڑ آیا۔ ان پہاڑوں میں تو دل ویسے ہی بہت جلدی بھٹک جایا کرتے ہیں۔ وشال کا دل بھی کہیں بھٹک سا گیا تھا۔ چلو آمنہ، آگے نکلنا ہے، یہ تو راستہ تھا، بس یوں ہی رکے تھے ہم، تم نے تو پہلی ہی جگہ ہمیں ڈرا کے رکھ دیا ہے، آگے نہ جانے کیا کرو گی، اسی لیے ہم نے اپنے پلان میں تمہیں شامل نہیں کیا تھا۔ اس کی ایک دوست منہ بنا کے کہنے لگی۔ اس بات پہ آمنہ کو غصہ آ گیا، مگر ارم نے اسے سمجھا بجھا کے خاموش کر دیا۔ یار آمنہ، تمہیں پتا ہے نا تمہارے گھر والے کیسے ہیں، اگر تمہیں ذرا بھی کچھ ہو گیا تو ہمارے لیے مصیبت کھڑی ہو جائے گی۔ فریال نے بھی آمنہ کو سمجھایا، اب خبردار جو یہاں وہاں ہوئی۔ آمنہ نے فوراً سر ہاں میں ہلایا۔ پھر وہ لوگ کوسٹر میں بیٹھے اگلے علاقے کی طرف روانہ ہو گئے۔ تھوڑی تھوڑی دور بہت خوبصورت جگہیں تھیں، گاڑی کبھی کہیں رکتی تو کبھی کہیں، اور وہ لوگ کچھ دیر اتر کر تصاویر وغیرہ کھینچتے، اس جگہ کا لطف لیتے اور پھر آگے بڑھ جاتے۔ پہلا دن ایسے ہی گزر گیا تھا۔ وہ لوگ رات ہونے سے پہلے اپنے ہوٹل آ گئے تھے۔ اس نے سارا وقت شجاع کو میسج کر کے اپنی لوکیشن کے بارے میں بھی بتایا تھا۔ اگلے دن انہیں لاہور چھوڑ کر راولپنڈی جانا تھا اور پھر وہاں سے آگے کے راستے طے کرنے تھے۔ صبح ہی صبح انہوں نے اپنا سامان اٹھایا اور ہوٹل چھوڑ کر راولپنڈی کے لیے نکل گئے۔ وہیں انہیں کسی اور ہوٹل میں اسٹے کرنا تھا۔ وہ لوگ ہوٹل پہنچے تو تقریباً دوپہر کا وقت ہو رہا تھا۔ سامان رکھ کر آمنہ فوراً ہی ہوٹل سے باہر والے حصے میں نکل آئی، کیونکہ وہ بہت ہی خوبصورت جگہ تھی۔ آمنہ سردی سے ٹھٹھر رہی تھی، اس نے شال نہیں لی تھی، وہ صرف موٹی جیکٹ پہنے ہوئے تھی۔ کانپتے کانپتے وہ ان جگہوں پہ نظر ڈال رہی تھی اور سوچ رہی تھی کہ کاش کبھی زندگی میں وہ اپنے ہم سفر کا ہاتھ پکڑ کر اس جگہ پر آ سکے۔ دل میں ارمان سے جاگے تھے، کاش سرفراز کی جگہ کوئی اور اس کا ہم سفر بن جائے جو اس کی طرح زندگی کو جینے والا ہو۔ اور شاید وہی لمحہ قبولیت کا تھا کہ آمنہ کی دعا عرش تک پہنچ گئی۔ اتنی سردی میں آپ بنا شال کے یہاں کیا کر رہی ہیں؟ پیچھے سے آنے والی مردانہ آواز پر آمنہ ایک دم بوکھلا کے پلٹی، پھر سامنے کھڑے وشال کو دیکھ کر اس کی سانس میں سانس آئی۔ کچھ نہیں، بس ایسے ہی، آمنہ نے سرسری سا جواب دیا تھا۔ وشال نے اپنی شال اس کی طرف بڑھائی۔ آج سردی بہت زیادہ ہے، بیمار نہ ہو جائیے گا، آپ کو ویسے بھی کچھ زیادہ ہی ایڈونچر کا شوق ہے، بیمار ہو گئی تو سب دھرے کا دھرا رہ جائے گا۔ وشال نے مسکراتے ہوئے اسے کہا تھا اور اس کے چہرے پہ بھی مسکراہٹ پھیل گئی۔ پہاڑوں میں وہی لوگ آتے ہیں جنہیں ایڈونچر کا شوق ہوتا ہے، ورنہ بورنگ لوگ تو اپنے گھر میں ہی بیٹھے رہتے ہیں۔ بے اختیار ہی آمنہ کے منہ سے نکلا تھا، کیونکہ سرفراز کا خیال اس کے دل میں آ گیا تھا۔ یہ بات تو آپ نے ٹھیک کہی، لیکن ہر لڑکی کو پہاڑوں کا شوق نہیں ہوتا، کچھ خاص لڑکیاں ہوتی ہیں جنہیں پہاڑ پسند ہوتے ہیں۔ وشال اس کے سامنے ہی ریلنگ سے کمر ٹکا کے کھڑا ہو گیا۔ اس کی نظریں ایک بار پھر معصوم سی آمنہ پر تھیں، جو بلو جینز پر سفید جیکٹ اور سفید جاگرز پہنے خوبصورتی کا حسین پیکر معلوم ہو رہی تھی۔ یہ کپڑے بھی اسے شجاع نے خاموشی سے لا کے دیے تھے، ورنہ اپنے گھر میں تو ایسے کپڑوں کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ لیکن شجاع نے یہ کہہ کر اسے یہ سارے کپڑے لا کر دیے تھے کہ پہاڑی علاقوں میں اس وقت بہت زیادہ ٹھنڈ ہے اور گھر کے پتلے کپڑے وہاں تمہیں بیمار کر دیں گے۔ وشال کی نظروں کو آمنہ نے ایک پل میں ہی محسوس کیا تھا، اسی لیے نظر چراتی وہ سامنے بہتی ندی کو دیکھنے لگی، جو بہت ہی خوبصورت تھی۔ اس کا شور آمنہ کو بہت میٹھا معلوم ہو رہا تھا۔ آگے کیا پلان ہے آپ کا؟ وشال نے خود ہی بات آگے بڑھائی۔ پلان؟ آمنہ چونکی۔ پلان کا تو مجھے بھی نہیں معلوم، بس جہاں میری دوستیں جائیں گی میں بھی چلی جاؤں گی، ایک ہفتے کا ہی وزٹ ہے ہمارا۔ آمنہ نے سرسری سا جواب دیا۔ میں بھی اپنے دوستوں کے ساتھ یہاں آیا ہوں، بڑی مشکل سے چھٹی ملی ہے دفتر سے،
لیکن میں 6 مہینے میں ایک بار یہاں ضرور آتا ہوں۔ زندگی جیسے بدل سی جاتی ہے۔ اسے دیکھتے ہوئے وشال نے ایک نظر بہتی ہوئی ندی پر ڈالی۔ پتہ ہے اس ندی کی خوبصورتی، اس کا شفاف پانی زندگی کی خوبصورتی کا احساس دلاتا ہے۔ زندگی بھی اتنی ہی خوبصورت اور شفاف ہوتی ہے اگر کوئی محبت کرنے والا ہم سفر ساتھ ہو تو۔ وشال نے بہت آہستگی سے یہ بات کی تھی، محبت کرنے والا ہم سفر۔ آمنہ نے چونک کر اسے دیکھا۔ محبت کرنے والا ہم سفر جو ہمیں سمجھے، ہمیں جانے، ہماری خواہشوں کا احترام کرے، اور جس کے ساتھ ساتھ قدم اٹھاتے زندگی اپنے آپ میں خوبصورت سفر معلوم ہو۔ وشال کے چہرے پر ڈمپل نمایاں ہوئے تھے۔ آمنہ نے لمحے بھر میں ٹھہر کر اس کا چہرہ دیکھا۔ وہ بالکل ویسی ہی باتیں کر رہا تھا جیسی باتیں آمنہ سوچا کرتی تھی۔ آپ کو کبھی کسی سے محبت ہوئی ہے؟ آمنہ نے بے اختیار ہی سوال کیا۔ پہلے تو نہیں ہوئی تھی، لیکن اب لگتا ہے ہو گئی ہے۔ وشال نے بغور آمنہ کی جانب دیکھا تھا اور آمنہ جیسے پزل سی ہو گئی تھی۔ ایک لمحے میں ہی اسے وشال کی بات کا مطلب سمجھ میں آیا اور وہ بری طرح گھبرا کے واپسی کے لیے پلٹ گئی۔ کمرے میں آتے ہی دروازہ بند کر کے گہری گہری سانسیں لینے لگی۔ ارم جو بستر پر لیٹی تھی اسے دیکھتے ہی اٹھ بیٹھی۔ تمہارے اندر کون سا کیڑا ہے؟ ابھی تو اتنا لمبا سفر طے کر کے آئے ہیں، کچھ دیر آرام کر لو، پھر باہر ہی جانا ہے۔ لیکن نہیں، تمہارے پیروں میں تو پہیے لگے ہیں، تمہیں بس گھومنے پھرنے کی لگی رہتی ہے۔ ادھر آؤ، سردی لگ گئی تو مصیبت ہو جائے گی۔ ارم نے ہاتھ کا اشارہ کرتے ہوئے اسے اپنی رضائی میں بلایا تھا۔ آمنہ خاموشی سے اس کے پاس جا کے بیٹھ گئی۔ کمرے میں ہیٹر چل رہا تھا، اس لیے ٹھنڈ کافی کم لگ رہی تھی۔ کیا کرنے گئی تھی باہر؟ آمنہ نے خالی خالی نظر اس پہ ڈالی اور خاموشی سے انکار میں سر ہلایا۔ کچھ نہیں، بس یوں ہی۔ اتنا کہہ کے وہ چپ ہو گئی۔ وشال کی باتیں اس کے ذہن میں گونج رہی تھیں اور پھر بڑی تیزی سے اس نے اپنا ذہن جھٹکا تھا۔ زندگی سرفراز کے نام سے شروع ہو کر اسی کے نام پر ختم ہونے والی ہے۔ اس میں کسی وشال کا کہیں کوئی شائبہ تک نہ تھا۔ پھر وہ کیوں اس شخص کے بارے میں سوچ رہی تھی جس سے ملا اسے ایک ہی دن گزرا تھا؟ کچھ دیر آرام کرنے کے بعد وہ ساری دوستوں کے ساتھ باہر کی طرف نکل گئی۔ مغرب کے بعد یہاں اندھیرا چھا جاتا تھا۔ جتنی بھی سیر و تفریح کرنی ہوتی مغرب سے پہلے کرنی ہوتی، اسی لیے تھکے ہونے کے باوجود ساری دوستوں نے فوراً ہی گھومنے پھرنے کا پلان بنایا۔ وہ لوگ پیدل ہی نکلے تھے اور اونچے نیچے راستوں پر پیدل چلتے چلتے کافی ساری تصاویریں بنا رہے تھے۔ ایک دو جگہ اسے وشال کا گروپ بھی نظر آیا جسے اس نے جان بوجھ کے نظر انداز کر دیا۔ اپنے دل کو اس نے سمجھایا کہ اس شخص سے دور رہنا ہے، لیکن قسمت ہمیں ہمیشہ اسی کے قریب کرتی ہے جس سے ہم دور رہنا چاہتے ہیں۔ وہ دن تو یوں ہی گزر گیا تھا، لیکن اگلی صبح آمنہ اپنی دوستوں کے اٹھنے سے پہلے ہی اٹھ کے ہوٹل سے باہر نکل آئی تھی۔ اس نے فجر کی نماز ادا کی، اپنا کمرہ چھوڑ دیا۔ وہ اس ایک ہفتے کو پوری طرح انجوائے کرنا چاہتی تھی، جبکہ اس کی دوستیں اپنی نیند بھی ساتھ ساتھ پوری کر رہی تھیں، مگر آمنہ کی تو نیندیں اڑی ہوئی تھیں۔ اس ایک ہفتے میں اسے پوری زندگی جینی تھی، اس لیے وہ جاگرز پہنے ہوٹل سے باہر پکے راستے پر ایک کونے پر تیز تیز چلنے لگی۔ تیز تیز چلنے کی وجہ سے سردی کا احساس تھوڑا کم ہو گیا تھا۔ ہوٹل میں کام کرنے والے ایک بچے نے اسے بتایا تھا کہ آگے کی طرف ایک بہت خوبصورت سی چھوٹی سی پہاڑی ہے جس سے ایک جھرنا بہتا ہے، لیکن وہ جگہ یہاں سے کافی دور ہے اور وہاں بہت کم ہی سیاح جاتے ہیں کیونکہ اتنا لمبا سفر پیدل طے کرنا پڑتا ہے۔ اس راستے پر کوئی جیپ وغیرہ نہیں جاتی، درمیان میں کھائیاں ہیں اور ان پر پشتے بنے ہوئے ہیں۔ خوبصورت جھرنے کا سنتے ہی وہ اپنے آپ کو روک نہ سکی اور اکیلی ہی نکل آئی۔ ارم بھی سو رہی تھی، اس لیے وہ کسی کو بتا بھی نہ سکی۔ اس جھرنے پر رش بالکل بھی نہ تھا، شاید صبح وہ بہت جلدی نکل آئی تھی، اسی لیے ابھی سیاح اس جگہ نہیں آئے تھے۔ وہ ایک ویران سی جگہ پہ پہنچ گئی اور خاموشی سے اس جھرنے کے قریب ہی بیٹھ گئی۔ ساری زندگی اس کی آنکھوں کے آگے گھوم رہی تھی، ساتھ ہی بار بار سرفراز کا خیال بھی آتا۔
کہ کاش کوئی ایسا معجزہ ہو جائے کہ سرفراز سے میری جان چھوٹ جائے۔ ساری زندگی ایک ایسے شخص کے ساتھ گزارنا جس کے لیے عورت صرف اور صرف ایک غلام ہو، آمنہ کے لیے ناممکن سا تھا۔ وہ دل ہی دل میں سوچ رہی تھی کہ وہ کبھی ان جگہوں پر دوبارہ نہیں آ سکے گی۔ جبھی پیچھے سے کسی نے اس کے کندھے پہ ہاتھ رکھا، اس نے پلٹ کے دیکھا تو وہ ایک عجیب و غریب سا لڑکا تھا۔ لمبے لمبے بال کندھوں پہ جھول رہے تھے، ہاتھوں میں انگوٹھیاں، اور اس کے کپڑے بتا رہے تھے کہ وہ کسی امیر گھرانے کا بگڑا ہوا لڑکا ہے۔ پیچھے کھڑے دو چار لڑکے اور نظر آئے جو کچھ فاصلے سے رک گئے تھے اور اسی کی جانب دیکھ رہے تھے۔ شاید وہ اس کے دوست تھے جو آمنہ کو تنہا پا کر اس کی تنہائی کا فائدہ اٹھانے چلے آئے تھے۔ آمنہ کی جان نکلی تھی۔ کیا بات ہے پرنسس، اداس ہو کیا؟ اس نے بڑی تیزی سے آمنہ کے کندھے پر دباؤ بڑھایا اور آمنہ گھبرا کے پیچھے ہٹی۔ یہ کیا بدتمیزی ہے؟ کون ہے آپ اور یہ کیا طریقہ ہے؟ آمنہ کو احساس ہوا کہ اس وقت اس جگہ وہ بالکل اکیلی ہے۔ میں نے سوچا آپ کی تنہائی دور کر دوں، لگتا ہے بالکل تنہا ہے آپ۔ یہ کہہ کر وہ 2 قدم آمنہ کے قریب آیا اور آمنہ 2 قدم پیچھے ہٹی۔ شامیر، تو اس لڑکی کے ساتھ مزے کر، ہم وہاں پیچھے کھڑے ہیں، شاید اس کی کوئی اور سہیلی ہمارے ہاتھ لگ جائے۔ یہ کہہ کر وہ 3 لڑکے واپسی کے لیے پلٹے اور آمنہ کے ہاتھ پاؤں تھر تھر کانپنے لگے۔ دھیرے دھیرے وہ ندی کے قریب ہوتی جا رہی تھی۔ پانی کے بہاؤ کی آواز اس کے کانوں میں تیز ہو رہی تھی۔ اس نے گھبرا کے پلٹ کے دیکھا تو وہ بالکل کنارے تک پہنچ چکی تھی اور وہ لڑکا قدم قدم اس کی جانب بڑھ رہا تھا۔ یہاں سے بھاگنے کا کوئی راستہ اسے نظر نہیں آ رہا تھا۔ اس کی آنکھوں میں آنسو جھلملانے لگے۔ دیکھیں، میں اپنے گروپ کے ساتھ ہوں، آپ ابھی اور اسی وقت یہاں سے چلے جائیں ورنہ شور مچا کے میں سب کو جمع کر لوں گی۔ آمنہ نے ہمت کر کے اسے ڈرانے کی کوشش کی۔ ارے مچائے نا شور، آپ کو پتہ ہے صبح کے 7 بج رہے ہیں اور یہ جگہ جہاں موجود ہے یہاں اتنے سیاح نہیں آتے کیونکہ اس سے آگے اور کوئی پوائنٹ جو نہیں ہے۔ آبادی والے بھی ادھر کا رخ تھوڑی کم ہی کرتے ہیں۔ آپ کو نہیں پتہ یہ جگہ مشہور ہے اس بات کے لیے کہ یہاں بھوت پریت رہتے ہیں۔ اس نے آمنہ کو ڈرایا تھا۔ آمنہ کا سانس سینے میں ہی اٹک گیا۔ شجاع بھائی، بے اختیار ہی اسے بھائی کا خیال آیا۔ وہ لڑکا ایک قدم اور بڑھا، اس کے بالکل نزدیک آ گیا۔ آمنہ کے پاس اب پیچھے ہٹنے کی کوئی گنجائش نہیں تھی کیونکہ ایسا کرتے ہی وہ اس ندی کے تیز بہاؤ میں بہہ جاتی۔